عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بس جس شخص نے ہجرت کی اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، بس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے۔ اور جس شخص نے ہجرت کی دنیا کے لیے تاکہ اس کو کما لے، یا کسی عورت کے لیے تاکہ اس سے نکاح کر لے، بس اس آدمی کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی نیت سے اس نے کی۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دین کا تیسرا حصہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث کا جملہ ہے انما الاعمال بالنیات، یہ فقہ کے 70 بابوں پر مشتمل ہے۔ یعنی اگر اس کو کھولا جائے، اس کی وضاحت میں، اس کی تشریح کے اندر جایا جائے تو اس سے فقہ کے 70 ابواب مرتب ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو آدمی کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہو، اس کے عمل کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس عمل کے اندر اس آدمی کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ایک شہید کو بلائیں گے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا کے اندر تمہارے اوپر اتنے احسانات کیے، تمہیں اتنی نعمتیں دی، ان کو کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ تو وہ شہید کہے گا کہ یا اللہ، آپ نے قوت دی تھی، آپ نے طاقت دی تھی، ہمت دی تھی، میں آپ کے راستے میں آپ کے نام کو بلند کرتے کرتے شہید ہو گیا، میں نے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جہاد پہ گیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تاکہ لوگوں میں تیری شجاعت کے ڈنکے بجے، وہ دنیا میں بچ چکے، اب تیرے پاس کوئی حصہ نہیں۔ پھر فرشتے اس کو اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں۔ پھر فرمایا کہ دوسرے آدمی کو بلایا جائے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے بہت زیادہ مال و دولت دیا تھا، اس کو کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہے گا یا اللہ، آپ کے دیے ہوئے مال کو میں نے آپ کے بندوں پہ لگایا تھا، میں نے خیر کے کاموں میں لگایا تھا، بڑی بڑی مسجدیں بنوائی تھی، بڑے مدرسے بنوائے تھے، بڑے نیکی کے کام کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتے، تو نے وہ نیک کام کیے، لوگوں کو دیا، نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لہٰذا دنیا میں لوگ تجھے سخی کہہ چکے، اب تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اس کو بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیے۔ پھر عالم کو بلایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ لوگوں میں تجھے عزت دی تھی، مرتبہ دیا تھا، مقام دیا تھا، علم دیا تھا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ وہ عالم کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیرے دین کو تیرے بندوں تک پہنچایا، تیرے اوامر کو، تیرے نواہی کو ایک ایک کو پہنچایا، بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتے،
تو بیان کیا کرتا تھا، واعظ کیا کرتا تھا، لوگوں کو نصیحت کرتا تھا، لیکن مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ یہ کہیں کہ فلاں بیان اچھا کرتا ہے، فلاں کا انداز گفتگو بڑا اچھا ہے، لوگ میری عزت کریں، اس لیے گفتگو کیا کرتا تھا، اس لیے بیان کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ اس کو بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو تین کام ہیں، شہادت، سخاوت اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علم کو لوگوں تک پہنچانا، یہ کائنات کے افضل ترین کام، بہترین کام ہے۔ لیکن اگر ان کاموں کے اندر بھی انسان کی نیت خالص نہ ہو تو پھر یہی کام انسان کے لیے وبال جان بن جائے، بجائے اس لیے کہ کل قیامت کو یہ کام بچوائیں، الٹا پکڑوانے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جس پیمانے کے ساتھ اعمال کو ناپیں گے اور تولیں گے، وہ پیمانہ نیت کا ہو۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کتنا خرچ کر کے آیا، کون کتنی عبادت ریاضت کر کے آیا، کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے اندر اخلاص کو دیکھا جائے گا۔ ایک آدمی ہوگا، اس نے کئی کروڑ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوں گے، نیت صحیح نہیں ہوگی، اس کے کروڑوں روپے اس کے کسی کام کے۔ ایک آدمی نے 10 روپے اللہ کی راہ میں دیے ہوں گے، نیت اللہ کی رضا ہوگی، اس کے 10 روپے بہت کام آئے۔ اس حدیث کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک عمل کے لیے آدمی متعدد نیتیں بھی کر سکتا ہے۔ ایک نفل عمل ہو، مثال کے طور پر آپ 2 رکعت نفل تحیت المسجد پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے، آپ تحیت وضو پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں 2 رکعت کی آپ نے نیت کی، ساتھ میں آپ نیت کر لیں کہ میں صلاۃ الحاجت کے نفل بھی پڑھ رہا ہوں، تحیت الوضو کے بھی پڑھ رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی آپ نیت کر لیں کہ صلاۃ التوبہ کے نفل بھی پڑھ رہا ہوں۔ یہ جتنی نیتیں آپ بڑھاتے جائیں گے، انہی 2 رکعتوں کے اوپر نیتیں اضافہ ہوگا، اور نیتوں کے اضافے سے اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بات واضح نہیں ہوئی؟ دوسری مثال سے سمجھیں، آپ نے گھر سے خوشبو لگائی، اب نیت یہ کر لیں کہ خوشبو لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب عمل ایک ہے خوشبو لگانا، نیت کی کہ حضور کی سنت، آپ کو اجر مل گیا۔ اس کے ساتھ دوسری نیت کر لیں کہ جب میں خوشبو لگا کر مسجد میں جاؤں گا، میری خوشبو سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوگا، مسلمان کا دل خوش ہوگا، کسی کو خوشی دوں گا، اللہ مجھے اجر دے گا۔ اب عمل ایک ہے خوشبو لگانا، نیتیں 2 ہو گئی، اجر 2 نیتوں کا ملے گا۔ اسی طرح سے ساتھ میں نیت کر لیں کہ اگر خوشبو نہیں لگاؤں گا تو جسم سے بدبو جائے گی، جب بدبو جائے گی مسلمان کو تکلیف پہنچے گی، ایذائے مسلم حرام ہے، میں اس سے بچوں، یہ نیت ہو جائے گی، تو پھر اس نیت کا بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرما دے گا۔ تو جتنی بھی نفل عبادات ہیں ان کے اندر متعدد نیتیں کی جا سکتی ہیں، اور جتنی زیادہ نیتیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی اجر بڑھا دے گا۔